اگر باوضو رہ کر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو دیکھنا کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر آپ جائیں، کتنا رش ہوتا ہے، اور اگر اسی رش کے اندر کوئی ہمارا ساتھی گم ہو جائے، اسے تلاش کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اسے تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا جانا مکہ مدینہ ہو جائے، وہاں پر آپ جائیں، وہاں دیکھیں کہ کتنا رش ہوتا ہے، ایک ہی کلر کے لباس پہنے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی ہمارا ساتھی گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ حضرات کو یوں سمجھاؤں کہ ایک میدان کے اندر 500 گائے چھوڑ دی جائیں اور 500 گائے کا کلر کالا ہو، کالے رنگ کی گائے 500 چھوڑ دی جائیں اور اس کے اندر 10 گائے سفید کلر کی چھوڑ دی جائیں، تو دور سے پتہ چلے گا کہ وہ جو گائے جا رہی ہے وہ سفید کلر کی جا رہی ہے، ایسا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کملی والے پاک پیغمبر، لاجواب پیغمبر، بے مثال پیغمبر، اعلیٰ پیغمبر، اے اللہ کے رسول، قیامت والے دن تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، ہر نبی کی امت وہاں پر ہوگی، اتنے سارے لوگوں میں سے اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اتنے بڑے مجمع میں اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جو میرا امتی نماز کا وضو کرتا ہوگا، جو میرا امتی باوضو رہ کر زندگی بسر کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن میرے امتی کے وہ وضو والے اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے کہ وہ وضو والا پانی جہاں جہاں لگتا ہوگا، میرے امتی کے وہ اعضاء، وضو والے اعضاء کل قیامت والے دن چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، اور مجھے دور سے پتہ چل جائے گا کہ وہ میرا امتی جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز کا وضو نہیں کرتے، بغیر وضو زندگی بسر کرتے، کیا سوچتے ہیں؟ جبکہ ہمیں پتا ہے کہ نماز کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، نماز کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، جی ہمارے گھر میں بڑے مسائل ہیں، ہم مشکل سے دوچار ہیں، اور بھائی جب ہم نماز کو چھوڑ دیں گے، باوضو رہنا چھوڑ دیں گے، پھر مشکلیں بھی آئیں گی، پھر بے اتفاقی بھی ہوگی، بے برکتی بھی ہوگی، بدسلوکی بھی ہوگی۔ اچھا اگلی بات، اگر ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، ہم جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا خالی ہاتھ جائیں گے یا کچھ تلواریں وغیرہ، اسلحہ وغیرہ لے کر جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے نا، وہاں جائیں گے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو سکے۔ یارو دنیا کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن جو حقیقت میں ہمارا اصل دشمن ہے اس کے ساتھ تو ہم نے صلح کر رکھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ تو کبھی ہم نے جنگ کی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان کے ساتھ جنگ رکھی جائے، اس کے ساتھ لڑا جائے، تو کیا
کیا اسلحہ لے کر جانا پڑے گا؟ کیا تلواریں لے کر جانا پڑے گا؟ نہیں نہیں یارو، اگر شیطان کو ہرانا چاہتے ہو، شیطان کے ساتھ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہو، اسلام کو بلند رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ایک اچھا اور نیک آدمی بنانا چاہتے ہو، اگر شیطان کو ہرانا چاہتے ہو تو پھر باوضو رہنا سیکھ لیجیے۔ آپ باوضو رہیں گے، شیطان کو شکست ہو جائے گی۔ اگر شیطان کو ہرانا ہے تو پھر باوضو رہنا پڑے گا، نماز اور قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ باوضو رہیں گے، شیطان خود بخود دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔